وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے واضح کیا ہے کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت لانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ NFC فارمولے کے تحت صوبوں کو زیادہ مالی حصہ ملنے سے وفاق کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے باعث اہم اسٹریٹجک منصوبوں کی تکمیل متاثر ہو رہی ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں کر رہی، تاہم تجویز ہے کہ پروگرام کے مستحقین کو ادائیگیاں متعلقہ صوبے خود کریں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد غربت کے خاتمے کی ذمہ داری صوبوں پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ کراچی کو وفاقی کنٹرول میں دینے سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ افغانستان میں انسانی اور سیاسی بحران مزید شدت اختیار کر رہا ہے، جبکہ معاشی مشکلات اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناروے کی ریفیوجی کونسل کی رپورٹ کے مطابق ملک کی تقریباً نصف آبادی کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ 40 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑھتے ہوئے معاشی مسائل اور بنیادی سہولیات کی کمی نے لاکھوں شہریوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ 400 سے زائد صحت کے مراکز بند ہونے سے عوام کو بنیادی طبی سہولیات تک رسائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہرین کے مطابق سخت پالیسیوں، عالمی تنہائی اور کمزور معیشت کے باعث افغانستان کا بحران مسلسل بڑھ رہا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے اور سورج نے صبح سے ہی اپنی شدت دکھانا شروع کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ راتوں میں بھی گرمی اور ہبس کی شدت بڑھے گی۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 1 سے 2 روز میں درجہ حرارت مزید بڑھ کر 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شہریوں کو دھوپ سے بچنے، پانی زیادہ پینے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ جوہری معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، جبکہ ادارے نے ایران کے افزودہ یورینیم ذخائر کی مکمل تصدیق نہ ہونے پر تشویش ظاہر کی۔ ادھر امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جبکہ ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس کے خلاف استعمال ہونے والے امریکی اڈے ہدف بن سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی مشرق وسطی کی کشیدگی کے باعث لاکھوں افراد کے بھوک کے خطرے سے دوچار ہونے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملے کے وقت وہ آیت اللہ خامنائی کے دفتر میں موجود تھے اور ملبے سے باہر نکلے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سپریم لیڈر کی ملاقات فی الحال حقیقت پسندانہ نہیں، جبکہ ایران اور سعودی عرب کے قریبی تعلقات کو خطے کے امن و استحکام کے لیے ضروری قرار دیا۔ دوسری جانب روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے 50 جنگی طیاروں نے خامنائی کے دفتر کو نشانہ بنایا، تاہم اس کی آزادانہ تصدیق نہ ہو سکی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران میں گورک اور جزیرہ قشم کے ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق یہ کارروائی 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں دفاعی اقدام کے طور پر کی گئی اور تمام ڈرونز مار گرائے گئے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر کیے گئے، جبکہ کویت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا۔ آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اس کا نام فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق تنظیم پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت پابندی عائد کی گئی ہے اور اس کے خلاف امن و امان میں خلل، انتشار پھیلانے اور ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے شواہد موجود ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست میں قانون کی عملداری اور عوامی تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے ایرانی فٹ بال ٹیم کو ورلڈ کپ مقابلوں میں شرکت کے لیے ویزے جاری کر دیے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی ٹیم طے شدہ شیڈول کے مطابق ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکے گی۔ ایران اپنے گروپ جی کا پہلا میچ 15 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف لاس اینجلس میں کھیلے گا، جبکہ بعد ازاں بیلجیم اور مصر کے خلاف بھی گروپ مرحلے کے اہم میچز میں میدان میں اترے گا۔